شیطان اگر میرا بندہ اولاد آدم میں سے اگر مرنے سے چند لمحے پہلے توبہ قبول کر لے گا میں پھر بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لوں. آئیے حدیث پاک سماعت فرمائے نا. ایک دن جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آپ کا کوئی گناہگار امتی اگر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا. غیب دان نبی نے دیکھا کہ میری امت تو اتنے گناہگار ہوں گے انہیں فرصت کہاں ہوگی. کس میرے گناہگار کو پتہ ہوگا کہ کل میں نے مر جانا ہے یا 1 سال کے بعد میں نے دنیا کو چھوڑ کر اگلی فانی میں چلے جانا ہے, اگلی جہان میں چلے جانا ہے. اس میرے گناہگار امتی کو پتہ ہوگا. جبرائیل کو تھوڑی سی مدت کم کرا کے لا. جبرائیل واپس گئے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے. باری تعالیٰ تیرے محبوب کا یہ عرضی نامہ ہے اسے قبول فرمائیے. رب نے فرمایا جا جبرائیل میرے سونے یار کو بول کے آ جو 6 مہینے پہلے موت سے پہلے توبہ قبول کر لے, توبہ کرے گا ہم اس کی توبہ قبول فرما لیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جبرائیل میرے کس گناہگار امتی کو پتہ ہوگا کہ میں 6 ماہ بعد چھوڑ کر جانے والا ہوں, میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا اسے نہیں معلوم ہوگا. اور یہ موت کا راز تو اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوگا. واپس جاؤ رب سے پھر عرضی پیش کر اور کچھ مدت کم کر کے لا. جبرائیل بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے. باری تعالیٰ تیرے محبوب کا یہ میں ایک عرض گزاری لے کے آیا ہوں. رب نے فرمایا جا جبرائیل میرے محبوب کو بول جو مرنے سے چند سیکنڈ پہلے تیرے محبوب کو بول کیا میرے یار کو بول کیا جو آپ کا امتی مرنے سے چند سیکنڈ پہلے توبہ کر لے گا ہم اس کی توبہ بھی قبول فرما لیں. تو یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہمیں اللہ کریم بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو توبہ کرو. لیکن ہمیں بعض اوقات توبہ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ اور شرم محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے وہاں گناہگار کتنا ہی کیوں نہ ہو وہاں رحمت اور بخشش کے دروازے سدا بہار کھلے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں آپ نے علماء سے سن رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیکج دیتے ہیں. ساری راتیں ہی اللہ کی ہمیں پیکج ہے, لیکن اس رات میں جیسے خاص آپ دیکھیں نا بندہ کاروبار کرتا ہے نا بزنس کرتا ہے تو آفر دی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے. اور اسی طرح اگر موبائل سادہ مثال کر دوں تو اگر موبائل والے جو ہے یہ دیتے ہیں آپ اتنا انٹرنیٹ استعمال کریں آپ اتنے پیسوں میں اتنی کال کر سکتے ہیں, اتنے دنوں میں آپ اتنے پیسوں میں کال کر سکتے ہیں, ایک پیکج دیتے ہیں. تو رب کائنات نے مصطفیٰ کے غلاموں کو شب برات کا پیکج عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب تیرے غلام اگر سارا سال کھیتی باڑی میں مصروف رہیں, میری بارگاہ میں آنے سے قاصر رہیں, کسی اور ذاتی مصروفیت کی وجہ سے مسجد میں بھی نہ آ سکیں, توبہ بھی نہ کر سکیں, تو پھر محبوب ان کو بول دینا یہ اس رات جو شب برات کی رات ہے وضو کریں مصلی بچھائیں اور صرف 2 قطرے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں میں رحمت کے دریا کھول دوں گا. سبحان اللہ. آئے ہائے عرف کھڑی اس لیے فرماتے ہیں نا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی مارے پئی آباداں ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا رحمت دا دروازہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے شب برات کا اس رات کو مومن کی دیتے ہیں مغفرت بھی فرما. رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کر رہا ہوں اور اپنے جملوں کا اللہ سادے لا ہوں کہ اس رات اللہ کریم پورے سال کا بجٹ تیار فرما دیتے ہیں اور پھر فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ اس رات میرا کون کون بندہ
میرے محبوب کا کون کون امتی کس لہجے میں کس انداز میں مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یا باری تعالیٰ کوئی مسجد گلزار مدینہ میں، کوئی اپنے گھر میں، کوئی محلے میں، کوئی گھر کی چھت پر مصلی بچھا کے آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش جاری کر کے دعا کر رہا ہے، مولا تو مجھے نیک اور صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں، اس کا جو لوح محفوظ پہ نامہ اعمال ہے نا، اس میں اس کے لیے اولاد لکھ دو۔ اگر کوئی یہ مانگ رہا ہو یا اللہ میرے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما اور جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس نصیب فرما، تو رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی اولاد جو کچھ مانگ رہی ہے اس کے والدین کی حق میں قبول کر لیا۔ اگر کوئی یہ کر رہا ہو یا باری تعالیٰ میں عاجز میں گناہگار ہوں اور صرف تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس بندہ خاص جو اس پیر رات کے پچھلے حصے میں جب ساری دنیا سو رہی ہے اور اس کی کال مجھ سے ملائی ہوئی ہے اور مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میں اس کی ساری حاجتیں قبول کر رہا ہوں۔ تو یہ رات پیکج والی رات ہوتی ہے، لیکن یہ خاص رات اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال درست کر کے اللہ کے حضور پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنیے نا ایک اور حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک ہے لیکن میرا تھوڑا سا انداز الگ ہے۔ یہ حدیث پاک مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کو سنائی اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جیسے آج ہمارے اوپر بارش کا نزول نہیں ہو رہا، ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے، ہم کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ بارش نہیں ہو رہی تو ایسا کرو اپنی ساری امت کو اکٹھا کرو، صفیں بناؤ اور نماز استسقاء ادا کرو، نماز استسقاء ادا کرو جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے کلیم نے صفیں بنوائیں اور اعلان فرمایا کہ سارے میرے جو امتی ہیں وہ صفیں بنا کر نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اللہ کے نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور عوام سے خطاب کیا۔ اللہ کے نبی ابھی خطاب کر رہے تھے، فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا پیغام سنایا۔ سلام دعا کے بعد جبرائیل عرض کرتے ہیں اے کلیم اللہ سے کلام کرنے والے نبی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جہاں جو لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہیں ان میں ایک ایسا گناہگار بندہ ہے جس کی گناہگاری کی وجہ سے تیری امت پر بارش کا نزول بند ہو گیا ہے۔ آج کہیں ہمیں بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اس بیان میں جھانکنا چاہیے کہیں میں ہی تو وہ بدبخت انسان نہیں جس کے برے اعمال کی وجہ سے رب کائنات نے ہماری فصلوں پہ رحم کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمارے مویشیوں پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے، کہیں میں ہی تو وہ بدبخت انسان نہیں کہ میرے برے اعمال کی وجہ سے بارش کا نزول بند ہو چکا ہے۔ سنیے اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ یہاں آپ کی صف کے اندر ایسا بدبخت انسان موجود ہے جس کے برے اعمال کی وجہ سے رحمت کا بارش کا نزول بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی بڑے جلالی پیغمبر تھے، موسیٰ کلیم اللہ غصے میں آئے اور خطاب عوام سے فرمایا کہ اے لوگو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں جو گناہگار بندہ ہے وہ میری صف سے نکل جائے، وہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کی بدبختی اور گناہگاری کی وجہ سے رحمت کا نزول بارش کا نزول ہونا بند ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ بندہ جو گناہگار تھا اس نے اللہ سے کال ملائی، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اللہ سے رابطہ کیا، مولا اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن آج یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں میرا پردہ رکھ لے، مولا آج یہ جو لوگ موجود ہیں ان میں میرا پردہ رکھ لے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی زنا نہیں کروں گا،
مولا آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، دوبارہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ مولا آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کبھی دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچوں گا۔ مولا آج سچے دل سے توبہ قبول کر لے، میں کبھی دوبارہ بدکاری کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جب اس بندے نے توبہ کی، سچے دل سے ارادہ کیا کہ مولا میری توبہ کو قبول فرما لے، آج یہاں بندوں کے درمیان رسوا نہ کر، تو میرے اعمال سے واقف ہے نا، تو رب کائنات نے فوراً رحمت کا نزول شروع فرما دیا۔ آئے ہائے، رومی کشمیر فرماتے ہیں نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اوپر دے پامن والا۔ ایک اور پنجابی کا شاعر کی لکھدا، جے ویکھاں میں عملاں ولے تاں کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں اودی رحمت ولے بولو تا بلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بارش کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کے کریم نے فرمایا یہاں سے کوئی بندہ صف چھوڑ کے آگے پیچھے گیا نہیں، صف ٹوٹی نہیں، کوئی بندہ باہر گیا نہیں۔ مولا رحمت کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ یہ خاص رات بتانا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس گناہگار سے میری صلح ہو گئی۔ ہائے ہائے، اس گناہگار سے میری صلح ہو گئی ہے۔ یار ہم کبھی اپنے اعمال پہ غور فرما لینا، صرف یا اللہ کہیں میں ہی وہ بدبخت تو نہیں۔ اللہ کی قسم یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہر روز سونے سے پہلے یہی التجا کرتا ہوں، مولا اگر میں ہی وہی بدبخت شخص ہوں کہ میرے برے اعمال کی وجہ سے اگر بارش کا نزول بند ہے، تو مولا میرے اعمال کی طرف نظر خاص فرما اور اپنے یار کی محبت پر رحم فرما۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما اور بارش کا نزول فرما۔ آپ دیکھیں نا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ایک گناہگار نہ ہو، ایک گناہگار ہو تو بارش بند ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی اور میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہماری شان تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر گناہگار بیٹھی ہوں اور ان میں سے ایک نیک ہو تو میں اس نیک اعمال کی والے کی برکت سے بارش کا نزول فرما دوں گا۔ وہاں ایک گناہگار تھا تو رحمت کا نزول بند ہو گیا تھا۔ یہاں رب فرماتا ہے محمد عربی سے، آپ کے جو امتی ہوں گے اگر ان میں سے ایک بندہ، اگر 40 میں سے 39 میں سے 40واں بندہ نیک ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو میں ان 40 کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو رو رو کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ ہمارے اوپر ویسے ہی حکمران نازل کرتا ہے، ویسے ہی بھیجتا ہے جو ہمارے اعمال نامے ہوتے ہیں۔ اگر ہم 2 نمبریوں کرنے میں ماہر ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال درست کریں۔ آپ کسی کو نہ بولیں کہ قاری صاحب کا عمل کیسا ہے، حاجی صاحب کا عمل کیسا ہے، آپ یہ دیکھیں یار میرا عمل کیسا ہے۔ جب آپ اپنے عمل کی طرف دیکھیں گے رب کائنات آپ کی طرف نظر خاص فرما دے گی، اور پھر آپ کو بار بار مانگنا نہیں پڑے گا، پھر ایسا دے گا کہ کائنات آپ کے در سے کھاتی چلی جائے گی۔ آئیے سنیے نا، امیر المومنین عمر بن خطاب کا زمانہ ہے اور ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور شراب کا کاروبار کرتا ہے۔ جیسے ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، ابھی تو اللہ الحمدللہ موسم بہار ہے، تو لوگ دن کو دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں۔ اس نے سخت گرمی میں چادر اوڑھ رکھی ہے اور
بغل کے نیچے شراب کی بوتل لے کر کاروبار کے لیے نکلا. اس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں اور میں جا کے اپنا کاروبار کروں گا, اپنا بزنس چلاؤں گا. تو ادھر سے امیر المومنین جا رہے تھے اور گلی کے نکر میں اچانک اس کی نظر پڑی کہ سامنے سے وقت کے امیر عمر بن خطاب, وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے, وہ عمر آ رہے ہیں. تو اس نے جب عمر کو دیکھا نا تو سچے دل سے فوراً تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی, کانپنا شروع کر دیا اور کہتا ہے باری تعالیٰ آج تو عمر کے غضب سے بچا لے, اللہ کی تیری عزت کی قسم ساری زندگی شراب بیچنا بند کر دوں گا. آج عزت بچا لے, آج عمر کے غضب سے بچا لے, آج عمر کے جلال سے بچا لے. مولا ساری زندگی کے لیے توبہ کرتا ہوں, کبھی شراب نہیں بوچوں گا, کبھی حرام کاری نہیں کروں گا, کبھی بدکاری نہیں کروں گا. مولا آج عمر سے بچا لے, آج عمر کے غضب سے بچا لے. امیر المومنین نے جب دیکھا نا کہ بندہ خوف کی وجہ سے پیلا درد ہو چکا ہے اور اس کی زبان میں لکنت آ رہی ہے, تھر تھراہٹ پیدا ہو رہی ہے, آپ نے اور جلال میں فرمایا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بولا امیر المومنین. خاموشی اختیار کی. آپ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے, یہ بغل کے نیچے کیا ہے؟ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور عرض کی اے امیر المومنین یہ سرکہ بیچ رہا ہوں, یہ شہد بیچ رہا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا دکھا, کیونکہ وہ سچی توبہ کر چکا تھا اور رب سے کان ملا چکا تھا, یا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لے, ساری زندگی شراب نہیں بیچوں گا. جب اس نے بغل سے باہر بوتل نکالی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی برکت سے اس شراب کو شہد میں تبدیل فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک گناہ میرا ماں پیو بے کے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا مولا بے کے پردے پاون. رب سے رابطہ ہوا, فوراً توبہ قبول ہو گئی اور شراب کی بوتل شہد میں تبدیل بھی ہو گئی. اسی طرح ایک اور بہت بڑا نیک متقی شخص تھا اور صحیح حسین اور خوبصورت جوان تھا. 19 یا 20 سال کی عمر ہے اور روزانہ مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین عمر بن خطاب کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے. آج ہم جوان پتہ نہیں جوانیاں کہاں لٹا رہے ہیں, مسجدیں صرف بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بزرگ ہی نماز پڑھتے ہیں. جوانوں سنو, امیر المومنین کے پیچھے جوان ہے, خوبصورت ہے اور بہت حسین و جمیل جوان ہے, کڑیل جوان ہے اور نماز پڑھتا ہے, گھر چلا جاتا ہے, کسی سے گفتگو فضول قسم کی نہیں کرتا, دین سیکھنے سکھانے کی بات ضرور کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں گھر جب جا رہا تھا تو راستے میں ایک فاحشہ اور بدکار عورت کا گھر تھا. اللہ مجھے ایک کمی بیشی معاف فرمائے. تو بدکار اور فاحشہ عورت کا گھر تھا. اس عورت نے اس حسین و جمیل لڑکے کو اپنی طرف مائل کیا, لڑکا نہ مانا. اس نے پھر گربیان سے گھسیٹا اور اپنے گھر میں لے آئی اور اس کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے. جب اس بدکار اور فاحشہ عورت نے اس حسین و جمیل اور کڑیل جوان کے کپڑے اتارے تو اس سے اللہ کا خوف ایسا آیا کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو ایسے مقام پر خوف کھا جاتا ہے ہم اسے ایک نہیں کئی جنتیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس جوان کے کپڑے اترے ہوئے ہیں اور وہ بے ہوش ہے, اور جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو بدکاری کے زنا کے قابل نہیں رہا, یہ تو پہلے ہی بے ہوش ہو گیا ہے, اس نے اٹھایا اور دروازے کے باہر ننگا ہی پھینک دیا. لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح جوان کو نماز پڑھنے آتا تھا, نمازی تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ننگا پڑا ہے. لوگوں نے اٹھایا, غسل دیا, کفن دیا, جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. امیر المومنین نے چند دن کے بعد دیکھا کہ میری
نماز کے اندر آج ہم بھی اگر کوئی نمازی بیمار ہو جائے نا تو ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ کدھر گیا ہوا ہے، کہاں ہے، لیکن یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اگر کوئی نمازی نہیں آتا تو اس کی خیر و عافیت دریافت کریں، خیریت تو ہے نا، فلاں بندہ آج زور کے ٹائم نہیں تھا، طبیعت مزاج تو ٹھیک ہے نا، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ صرف پوچھیں گے، آپ کے یہ الفاظ منہ سے نکلیں گے، ادھر رب ذوالجلال کی رحمت کا سمندر جوش مارے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین نے پوچھا وہ جو بندہ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، بڑا خوبصورت جوان تھا، وہ آج کل مسجد میں نظر نہیں آتا۔ دوستوں نے، مشیروں نے، وزیروں نے کہا امیر المومنین اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ فلاں جو فاحشہ عورت ہے اس نے اپنی طرف مائل کیا، لیکن جب وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا رب کے خوف کی وجہ سے زنا کرنے سے پہلے ہی، تو اس خوف میں انتقال ہو گیا ہے، اور ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جاؤ، آؤ میرے ساتھ اس کی قبر پر چلتے ہیں اور اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بتا جو رب نے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ایسے مقام پر اللہ کا خوف کھا جاتا ہے اسے کئی جنتیں ملتی ہیں، تو بتا تجھے وہ جنتیں ملی ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب قبر پہ گئے، بولیے کہاں گئے؟ بولیے بلند آواز سے کہاں گئے؟ قبر پر۔ کون گئے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب، اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کی، قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد محاسبہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے باری تعالیٰ جو تیرا وعدہ ہے قرآن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ایسے مقام پر خوف کھا جاتا ہے اسے ایک نہیں کئی جنتیں ملتی ہیں، ذرا مجھے دکھانا، میں اس آئے کریمہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں عمر کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور عمر نے اسے کئی جنتوں میں کھیلتے ہوئے اور ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ایسے مقام پر خوف کھا جاتا ہے اللہ اسے ایک نہیں کئی جنتیں عطا فرما دیتے۔ تو آج ہم حضور کے امتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اگر موسیٰ کا 40 میں سے ایک گنہگار ہوتا تو ساری امت پر بارش بند ہو جاتی ہے، اور آپ اور میں حضور کے وہ خوش نصیب امتی ہیں اگر 39 گنہگار ہو اور ایک نیکوکار ہو تو رب کائنات سب کا بیڑا پار لگا دیتے۔ تو یہ شب برات ہمیں پیکج دے رہا ہے رب کائنات، کیا میرے بندے سارا سال تو مسجد میں نہیں آتا، سارا سال تو برے اعمال کرتا رہتا ہے، آج کی رات تو مصلے پہ کھڑا ہو جا، پھر دیکھنا میں رحمت کی بارش کی انتہا کر دوں گا۔ تو یہ رات ہمیں اللہ نے اگر زندگی میں عطا فرمائی، کیونکہ مجھے بھی کوئی معلوم نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی معلوم نہیں ہے کب انتقال ہو جائے، آج ہی سے یہاں مسجد میں ہی بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے جب بھی ایسے توبہ کی ہے سچے دل سے تو رب کائنات نے ہمارے گناہوں پر نظر خاص فرما کے ہماری طرف رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ آپ تمام میرے بزرگوں سے، بھائیوں سے، نوجوانوں سے، اسپیکر کے ذریعے سننے والے تو میرے تمام بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ ہمارے اعمال درست فرمائے اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات و نصیحت کے دوران کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی سرزاد ہوئی، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، مصطفیٰ کا فرمان سناتے ہوئے، صحابہ کا ذکر اور شان بیان کرتے ہوئے، جوش خطابت میں، فن خطابت میں کسی بزرگ بھائی، بچے، ماں، بہن، بیٹی کی دل آزاری ہوئی یا کوئی کمی بیشی ہوئی تو رب کائنات معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔